اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت دے رہے تھے، اس میں ظاہر ہے کہ اس کشمکش میں، جیسا کہ ہم ورلڈلی پولیٹکس میں بھی دیکھتے ہیں، اس کشمکش میں کچھ کمپرومائزز بھی آتے ہیں۔ بعض اوقات کفار کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جاتا تھا کہ ایک دن آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں اور ایک دن ہم، یعنی اس طرح گیو اینڈ ٹیک کی صورتحال ہو جائے، یا کوئی اور ایسی ارینجمنٹ ہو جائے کہ آپ کی دعوت میں غلام اور ماسٹر، آقا اور غلام، ماسٹر اینڈ سلیو، یو پریچ دیٹ دے آر ایکول. We cannot accept it because we lived with this slavery system. Kuffar, they were used to this system. صدیوں سے ایک سسٹم آ رہا تھا کہ انسانوں کو غلام بنا کے رکھتے تھے، ان سے کام لیتے تھے. اور یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے آج کل ایمپلائی اور ایمپلائر کا کانسیپٹ ہے. ایمپلائر ایمپلائی سے کام لیتا ہے اور اس کو سیلری دیتا ہے. اسی طرح اس دور میں ایمپلائی اور ایمپلائر کا کانسیپٹ نہیں تھا. اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے، اپنے گھروں میں کام کرنے کے لیے ملازم نہیں رکھتے تھے، بلکہ غلام رکھے جاتے تھے، ان کو بائے کر لیا جاتا تھا. امپلائمنٹ میں یہ ہے کہ امپلائر منتھلی سیلری دیتا ہے فار دا سیک آف سروسز، اور سلیوری میں یہ تھا کہ ایک ہی دفعہ آپ نے ایک غلام کو خرید لیا لم سم اماؤنٹ میں، پھر وہ ساری زندگی آپ کے کھیتوں میں کام کرے گا، آپ کے گھر میں کام کرے گا، جو بھی آپ اس سے کام لیں گے وہ کرے گا. تو اس کے علاوہ غلاموں پر تشدد بھی کیا جاتا تھا. ان کے حقوق کا کوئی سسٹم نہیں تھا. یہ تو اسلام آیا ہے اور اس نے اس غلامی کے نظام کو چیلنج کیا کہ اس کا اختتام ہونا چاہیے. اور دوسرا، کیونکہ ایک سسٹم جو صدیوں سے چلا آ رہا تھا، اس کو آل ٹوگیدر بند کرنے سے پورا نظام بھی ہالٹ ہو جاتا، پورے نظام پہ اس کا افیکٹ ہوتا، کام کاج رک جاتے. تو اس لیے اسلام نے سلیوری کے غلامانہ سسٹم کو، سلیوری کے نظام کو، غلامانہ نظام کو ریگولرائز کیا کہ ٹھیک ہے، اول تو یہ ہے کہ ان غلاموں کو آزاد کیا جائے. اگر آپ غلاموں کو آزاد نہیں کرتے تو کم از کم ان کے حقوق کا خیال رکھو، جیسا خود کھاتے ہو ویسا ان کو کھلایا جائے. تو یہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا تھا. یعنی ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک غلام جس کو ساری زندگی اپنے ٹارچر کیا ہو، اس پہ ظلم کیا ہو، اس سے کام لیا ہو، اس پر حکم چلانے کی ایک عادت پڑ گئی ہو. اب ایک شخص مسلمان ہو جاتا ہے، وہ جس کا سلیو ہے، اور اب اس سے کہا جا رہا ہے نہیں، اس کو ادب کے ساتھ بلاؤ، جیسا خود کھاتے ہو اسی طرح کا کھانا اس کو کھلاؤ، اور جس طرح کا لباس خود پہنتے اسی طرح کا لباس اس کو پہناؤ. یہ زہر ہے. ان کے لیے اس کو ہضم کرنا مشکل تھا. تو وہ کچھ گیو اینڈ ٹیک کرنا چاہتے تھے، وہ کچھ کمپرومائز کرنا چاہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم اسلام لے آتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں ان پہ آپ کمپرومائز کر لیں اور آپ جو ہے وہ ان کی تبلیغ نہ کریں. اللہ تبارک و تعالی یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ اتبع، جو بھی تم پر، اتبع ما اوحی الیک، جیسا تم پر وحی کیا گیا ہے، جوں کا تم اس پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤ. کسی قسم کے کمپرومائز کی اجازت نہیں ہے، کسی قسم کے گیو اینڈ ٹیک کی اجازت نہیں ہے، اور کسی قسم کے اصولوں پر آپ نے سودے بازی نہیں کرنی. اسلام اٹل ہے، اس کی دعوت اٹل ہے.
یہ اللہ کی طرف سے دعوت ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، اس میں تبدیلی کی انسان اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ ایک اور جگہ قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول، اے میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم، convey this message exactly the way it is revealed to you، جس طرح آپ پر وحی کیا گیا ہے جوں کا توں لوگوں تک پہنچا دو، اس میں رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک اور وجہ بھی اس حکم کی تھی، اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم دیا جا رہا ہے کہ جس طرح تم پر وحی کی گئی جوں کا توں لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دو۔ تو بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل شکستہ بھی ہو جاتے تھے، کیونکہ جب لوگ بار بار آپ کی دعوت کا انکار کرتے تھے، اور انکار کے علاوہ وہ آپ کا مذاق بھی اڑاتے تھے، آپ کو کوئی جادوگر کہتا تھا، کوئی جو ہے وہ کذاب کہتا تھا۔ قرآن کریم میں بھی ان الفاظ کا تذکرہ ھذا ساحر کذاب، یعنی آپ جادوگر ہو، آپ جھوٹے ہو اور مجنون ہو، اسی طرح اور بہت سارے نام قرآن کریم میں ان کا تذکرہ ہے، بہت سارے نام انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھے ہوئے تھے۔ تو اس کو ماڈرن زبان میں بلنگ کہتے ہیں، کوئی آپ کو بلی کر رہا ہے، یعنی آپ کو چھیڑ کھانی کرنے کے لیے آپ کے کوئی نک نیم رکھ دے، آپ کو ایسے نام سے کوئی پکارے جو آپ کو ناپسند ہو، جو آپ کی چھیڑ ہو، یا جو آپ کے لیے وہ مذاق کا باعث ہو، تو ایسے نام آپ کے کو رکھ دے تو ظاہر ہے اس کا اعصاب پر اثر ہوتا ہے، وہ آپ کو برے لفظ سے یاد کرے، آپ کا کوئی برا سا نام کسی نے رکھ دیا ہو، نک نیم، اور اس نام سے آپ کو پیچھے سے آوازیں کسی جا رہی ہوں، آوازیں لگا رہے ہیں لوگ اس نام سے، آپ کا صحیح نام نہ کوئی لے رہا ہو، تو اس میں بڑی وہ انسلٹ کی ایک کیفیت ہوتی ہے، اس میں ڈپریشن کی، سٹریس کی، اور ایک پریشانی کی، اور بڑی ایک عجیب سی صورتحال ہوتی ہے۔ اور اس طرح آپ تصور کریں کہ آپ کو کوئی ایک دفعہ جادوگر کہہ دے یا جھوٹا کہہ دے تو آپ شاید برداشت کر لیں، لیکن تصور کریں کہ آپ کو دن میں کوئی 50 یا 60 یا 100 دفعہ کہا جاتا ہو جھوٹا جھوٹا جھوٹا، تو آپ پر کیا گزرے گی۔ اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں کوئی ایسی بات کہہ دے جس سے ہماری انسلٹ ہوتی ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم سارا دن بلکہ رات کو جب بیڈ پہ سوتے ہیں تو اس وقت بھی وہ سوچتے رہتے ہیں کہ یار اس نے مجھے ایسے کیوں کہا، ہم نیند نہیں آتی اس پریشانی کی وجہ سے کہ یار اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میری سب کے سامنے بے عزتی کر دی ہے اس نے۔ تو بعض اوقات کوئی اس قسم کے القاب، اس قسم کے الفاظ، یا وہ ہماری غیبت کر دے، کوئی الزام لگا دے ہم پر، تو ساری رات بعض اوقات ہم پریشانی کے عالم میں، سٹریس کی وجہ سے، ڈپریشن کی وجہ سے سو نہیں سکتے۔ تو یہی ایک صورتحال تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ کو گلی کی ہر نکر پر آپ کو برا بھلا کہا جاتا تھا، اور آپ پر صرف زبان سے نہیں، آپ پر بعض اوقات آپ پر کوڑا بھی پھینکا جاتا تھا، فزیکلی بھی آپ سجدے میں گئے، آپ پر اوجری رکھ دی گئی، ٹھیک ہے، اور اوجری بھی اونٹ کی اوجری رکھ دی گئی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اونٹ ایک بڑا جانور ہے، اور اس کی اوجری کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے، اس کا پیٹ بڑا ہوتا ہے، اتنی بڑی اوجری، اور اس میں گند مند بھی ہو، اس میں آپ کو پتا ہے کہ سٹمک میں گند ہوتا ہے، یہ پخانہ ہوتا ہے، وہ اس سارے گند سے بھری ہوئی اوجری اس وقت آپ کے اوپر رکھ دی جائے جب آپ سجدے کی حالت میں ہوں، تو آپ تصور کریں کہ اتنی ہیوی چیز جب آپ کے اوپر رکھ دی جائے تو سجدے سے آپ اٹھ نہیں سکے تھے، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ آپ پر رکھا، اور پھر جب آپ اٹھ نہیں سکے سجدے سے تو وہ سارے جو ارد گرد کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے یہ کام کیا تھا، ایک دم سے صاحب اونچی اونچی ہنس پڑے، یعنی یہ تضحیک، یہ مذاق اور یہ انسلٹ آپ تصور کر سکتے ہیں، اور پھر سارا آپ کے اوپر وہ
وہ اوجری کا جو گند ہے وہ سارا آپ کے جسم پر، آپ کے سر پر، آپ تصور کریں کہ کیا صورتحال ہوئی ہوگی۔ تو ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہرہ ڈپریس تھے اور پریشان تھے، اور بندہ ظاہر فیلنگ لو ہو جاتا ہے نا، بندہ لو فیل کرتا ہے اپنے آپ پر جو ہے وہ لو فیل کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس کا رسپانس اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا رہے ہیں کہ آپ ان کو اگنور کر دیں، یہ چند دن کی بات ہے، یہ اسلام کا غلبہ ہونے والا ہے، اور یہ سب کے سب جو ہے وہ لائن میں لگے ہوئے ہوں گے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو، یعنی آپ بس یہ سمجھے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، آپ اپنا کام کیے جائیں۔ یعنی اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اتبع ما اوحی الیک من ربک، کہ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی اتباع کرتے رہیں، اس کام پہ لگے رہیں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ تو یعنی ان کے مذاق کی وجہ سے، ان کی بلینگ کی وجہ سے، اور ان کے طرح طرح کے الزامات لگانے کی وجہ سے آپ ان کے الزامات میں الجھ کر نہ رہ جائیں، ذہنی طور پر ان سوچوں میں نہ ڈوبے رہیں، آپ بس دین کی دعوت کا کام کرتے رہیں، ان کو اگنور کریں۔ اور آیت کا اختتام بھی اسی طرح ہوتا ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے اعراض کر دو، مشرکین کو اگنور کر دو، آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو انہوں نے کچھ کہا ہی نہیں۔ اور یہ ہمارے لیے بھی سبق، آپ بھی دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں، اور اس میں ہمارے لیے بھی بہت ساری رکاوٹیں پیش کرتی ہیں، کوئی ہم پر آوازیں کستا ہے، کوئی مولوی کہتا ہے، کوئی مولانا صاحب کہتا ہے، یعنی مذاق کے انداز میں، کوئی خلیفہ کہتا ہے، اور کوئی نمازی کہتا ہے، کوئی مسیطڑ کہتا ہے، اس طرح کے القابات مذہبی لوگوں پر اکثر لوگ جو ہیں وہ الزامات لگاتے ہیں، اور ان کو برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، انسلٹنگ الفاظ سے ان کو مخاطب کیا جاتا ہے، ان کی تضحیق کی جاتی ہے، اوے مولوی، اس طرح کے الفاظ جو ہیں استعمال کیے جاتے ہیں، اس سے تضحیق ہوتی ہے۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ آیت مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور ان تمام لوگوں کے لیے بھی ہے جو دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں۔ دین کی دعوت کے راستے میں لوگوں کا مذاق تو جھیلنا پڑے گا، لوگوں کی آوازیں جو کستے ہیں ان کو تو سننا پڑے گا، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ان کو اس مذاق کو جھیلنا پڑے گا، یہ دعوت کے میدان کا حصہ ہے، یہ سارے پیکج کا یہ حصہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دین کی دعوت کا کام کریں، آپ دین پہ عمل کریں، کیونکہ دین تو سٹیٹس کو چیلنج کرنے کے لیے آیا ہے، دین تو کفر کو چیلنج کرنے کے لیے آیا، دین تو سلیوری کو چیلنج کرنے کے لیے آیا، دین تو باطل کے نظام کو چیلنج کرنے کے لیے آیا ہے، دین تو سود کے نظام کو چیلنج کرنے کے لیے آیا ہے۔ جب آپ چیلنج کریں گے تو ظاہر ہے یہ سارے نظام آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، آپ کی ٹانگیں کھینچیں گے، آپ پر الزامات کی آپ کو ٹیررسٹ کہا جائے گا، آپ پر طرح طرح کے الزامات لگائے جائیں گے۔ تو یہ ساری باتیں ہوں گی اس دین کے راستے میں، اس دین کی دعوت کے راستے میں۔ تو ایسے میں ہم سب کے لیے بھی اس آیت مبارکہ میں یہ ایک ہدایت ہے، اتبع، بس اسلام کی دعوت کی اتباع کرتے جاؤ، قرآن کو فالو کرتے جاؤ، قرآن کی اتباع کرتے جاؤ، کسی قسم کا کمپرومائز نہ کرو، کسی قسم کی سوچوں میں اور پریشانیوں میں نہ گر جاؤ، اور کفار یا جو بھی مخالفین ہیں وہ آپ پر الزامات لگاتے ہیں، ان میں الجھنے کی کوشش نہ کرو، کوئی آپ سے فضول بحث کرتا ہے تو اس بحث میں الجھنے کی کوشش نہ کرو، اپنا وقت ضائع نہ کرو، دین کی دعوت دو، اگر کوئی سیریس ہے، سنجیدہ ہے، اس پہ غور کرتا ہے، کی بات سنتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے ساتھ وقت لگاؤ، اگر الٹا وہ آپ کا مذاق اڑاتا ہے اور آپ کی دعوت کی تضحیق کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے، وہ صرف اس پہ تلا ہوا ہے کہ میں اس کی دعوت کا رد کیسے کروں، میں اس کو اپنی جاہلانہ باتوں میں کیسے الجھاؤں تاکہ یہ اپنے اصل کام سے ہٹ جائے۔ ظاہر آپ بحث مباحثے میں آپ ٹیٹ فار ٹیٹ پہ آ جائیں، آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے پہ آ جائیں تو آپ اصل کام سے ہٹ جائیں گے، آپ دعوت کے کام سے ہٹ جائیں گے، آپ خود بھی دین سے ہٹ جائیں گے، اور دین کی دعوت جو آپ دوسروں تک پہنچاتے ہیں اس کام سے بھی
ہٹ جائیں گے، آپ کی توجہ بڑھ جائے گی، آپ کی توجہ بحث و مباحثہ اور تضحیق میں یعنی یہ آپ کو کسی نے برا بلا کہا، آپ جواباً اس کو برا بلا کہنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہی کام کر رہے ہیں جو وہ کام کر رہا ہے۔ آپ کا کام اونچا ہے، آپ کا مقام اونچا ہے، آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں، آپ دین کا کام کر رہے ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ مومن ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہیں۔ آپ اسی طرح اس دین کی دعوت کا کام کریں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا، ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا جواب احسن طریقے سے دیا، اچھائی سے دیا۔ کسی نے کوئی برائی کی ہے، کسی نے کوئی برا بلا کہا تو اس کا جواب آپ نے اچھے طریقے سے دیا ہے، اس کو عزت سے بلایا ہے، اس کو عزت دی ہے۔ کسی نے آپ کی انسلٹ کی ہے تو آپ نے جواباً اس کی عزت کی ہے۔ تو اسی طرح زندگی کے معاملات میں ہمیں اس قسم کی مشکلات دوسرے کاموں میں بھی پیش آ سکتی ہیں۔ اسی طرح کی ایک اور آیت مبارکہ بھی ہے سورہ ہجر میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی قسم کا جو حکم جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ اسی طرح کی ایک آیت مبارکہ ہے سورہ ہجر میں بھی کہ کھڑے ہو جاؤ اور دین کی دعوت کا کام کرو، پورے پیشن کے ساتھ دین کی دعوت کا کام کرو، پوری توجہ کے ساتھ دین کی دعوت کا کام کرو اور پورے فوکس کے ساتھ دین کی دعوت کا کام کرو۔ اور اس میں فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، وہاں بھی یہی فرمایا جا رہا ہے جو مخالفین صرف آپ کو مصروف کرنے کے لیے، آپ کی توجہ ہٹانے کے لیے، اصل کام سے آپ کی توجہ ہٹانے کے لیے آپ پر بحث و مباحثہ جو ہے وہ مسلط کر رہے ہیں، ان کو وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ اور پھر اگلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ہجر کی آیت جو اسی قسم کی آیت ہے اس کا حوالہ میں دے رہا ہوں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کو یہ جو برا بلا کہہ رہے ہیں، برے القاب سے، برے الفاظ سے آپ کو بلاتے ہیں، تو ہمیں اس کا بات کا علم ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں، we know that this is causing harm, this is becoming painful for you. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ صدر کو سینے کو کہتے ہیں، یعنی ان کے برے الفاظ کی وجہ سے، ان کی بلینگ کی وجہ سے، ان کے برے سلوک کی وجہ سے، ان کے برا بلا کہنے کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے، آپ کے دل کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اور اس تکلیف سے یا رسول اللہ ہم آگاہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمائے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اس آیت مبارکہ میں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ جب آپ کو کوئی تنگ کرے، جب آپ کو کوئی برا بلا کہے، جب آپ کا کوئی مذاق اڑائے، جب آپ کو کوئی برے برے نام دے، جب آپ کو کوئی جو ہے وہ آپ کی انسلٹ کرے، آپ سے کوئی جاہلانہ طریقے سے گفتگو کرے، آپ کو گالی گلوچ کرے، تو اس کا جواب کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اللہ کی تسبیح بیان کر دل ہی دل میں، یہ آپ کو کام ڈاؤن کرے گی۔ اگر آپ جواباً گالیوں پہ اتر آئے تو پھر آپ میں اور اس میں فرق کیا ہو؟ تو یہ علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں دیا ہے کہ لوگوں کے گالی گلوچ کی وجہ سے، لوگوں کے برے سلوک کی وجہ سے، لوگوں کے الزامات کی وجہ سے آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے، آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے، آپ کو راتوں کو نیند نہیں آ رہی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کوئی ہمیں برا بلا گئے، بعض اوقات بستر پر نیند نہیں آتی، تو اس کا حل اللہ نے بتایا تسبیح شروع کر دیں، اللہ کی تسبیح کرنا شروع کر دیں، اللہ کی حمد و ثنا کرنا شروع کر دیں۔ سبحان، بہت ساری تسبیحات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی کوئی بھی تسبیح پکڑ لیں اور اس کو کرنا شروع کر دیں، آپ کے دل کو انشاءاللہ تسلی ہو جائے گی۔ گالی گلوچ کا جواب گالی گلوچ سے نہیں دینا، ہم نے تسبیحات سے دینا ہے۔ یہی بات اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی ہے جو کہ سورہ ہجر میں مذکور ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، سجدے کرو، یہ اس کا حل ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اللہ کی عبادت کرو،
حتی یأتیک الیقین، حتیٰ کہ آپ کو موت آ جائے. یعنی ساری زندگی آپ نے دین کی دعوت کا کام کرنا ہے اور اللہ کی عبادت کرنی ہے. کب تک کرنی ہے؟ اس کا کوئی یہ نہیں ہے کہ بس 1 سال کر لی، 1 دن کر لی اور 2 دن چھٹی. موت تک اسی عبادت پر گامزن رہنا ہے، موت تک اسی مشن پر گامزن رہنا ہے. یہ 1 دن کی 2 دن کی بات نہیں ہے، تاکہ آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو، آپ کا خاتمہ اس حالت میں ہو کہ آپ دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں سورہ ہجر میں، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، کہ یہ جو لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کے مذاق کا جواب دینے کے لیے کافی ہیں. آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جاتا ہے، آپ کے کارٹون بنائے جاتے ہیں، برے برے الفاظ آپ کے بارے اور مسلمانوں کو اشتعال دلایا جاتا ہے. تو آج بھی اس کا حل تو جو قرآن کریم کی آیات میں ہمیں بتایا گیا ہے وہ ہے تسبیحہ، فسبح بحمد ربک، اللہ کی عبادت. جتنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کیے جاتے ہیں، اتنا ہی زیادہ سے زیادہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے فالوور بن جائیں. یہ ہے ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا جواب اچھائی سے دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے فالوور بننے کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. آپ کی تعلیمات کیا ہیں؟ آپ کی تعلیمات یہ ہیں کہ اگر کسی کا ہمسایہ بھوکا سوتا ہے تو وہ صحیح مسلم، صحیح مومن نہیں ہے. اتنے ہمسائے، اس میں ہمسائے کا یہ نہیں ہے کہ ضروری نہیں کہ مسلمان ہی ہو. آپ کا ہمسایہ کافر ہے، آپ کا ہمسایہ اسلام کا مخالف ہے. جب آپ اس کا خیال رکھیں گے، آپ اس کی ضروریات کا خیال رکھیں گے تو وہ ظاہر ہے وہ اس طرح اس کی مخالفت میں وہ شدت نہیں رہے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا، یہ ہے جواب، لوگوں کی برائی کا جواب اچھائی سے دینے کا مطلب. یہ ہے اس آیت مبارکہ کا مطلب. اتبع، آپ اتباع کرتے جائیں، آپ دین پر عمل کرتے جائیں، آپ قرآن پر عمل کرتے جائیں، آپ سنت پر عمل کرتے جائیں، سنت کی اتباع کرتے جائیں. اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر وحی کیا گیا ہے آپ بس اس پر عمل کرتے جائیے، اس کی پیروی کرتے جائیے. لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین کو ان سے اعراض کرو، ان کو اگنور کرو. اور اگنور کرنے کا یہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا منہ بنا کر ان سے گزر جائیں اور ان سے بول چال بند کر دیں، یہ نہیں. یعنی یہ ہے کہ کسی اچھے طریقے سے ان کو ٹال دیں. آپ پر تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں، آپ پر الزامات لگائے جا رہے ہیں اور آپ کے برے برے ناموں سے آپ کو جو ہے وہ پکار رہے ہیں، آپ کو بلی کیا جا رہا ہے، تو ان کو سمائل کریں اور جو ہے وہ مسکراہٹ کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ ان سے کوئی بہانہ کر کے ان سے نکل جائیں کہ میں یار اس وقت نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں کام پہ جا رہا ہوں، اچھا مجھے اس وقت جلدی ہے، پھر بات کریں. یعنی اچھے طریقے سے ان کو جو ہے نا وہ ٹال کر جو ہے، یہ نہیں کہ آپ ان کے سامنے کہیں اچھا میں آپ کو اگنور کر رہا ہوں، اچھا دفعہ ہو جاؤ، ایسے اگنور نہیں کرنا. اچھا میں آپ کی کوئی کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتا، تم ہے ہی بہت برے، اس طرح اگنور نہیں کرنا. ان کو اچھے طریقے سے اگنور کرو. اچھا بھائی چھوڑو یار تم ٹھیک ہو، اچھا یار پھر بات کر لیں گے، اس وقت تم غصے میں ہو، اچھا اس وقت میں جلدی میں ہوں، مجھے جانا ہے، پھر کبھی بات کریں. یعنی ان کو اچھے طریقے کے ساتھ ان کو ٹال دیں اور اس ایسی محفل سے نکل جائیں جہاں دین کا مذاق، جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. جیسا کہ سورہ فرقان میں آیت ہے نا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہل آپ سے مخاطب ہوں، جب وہ جاہلانہ انداز سے آپ سے مخاطب ہوں تو ان سے کہیں قالوا سلاما. تو ان کو یعنی ان کو قالوا سلاما کا مطلب یہ ان کو اگنور کر دیں، ان کو سلام کر کے گزر جائیں. اور یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کو برا بھلا کر رہے ہیں، آپ آگے سے کہنا شروع کر دیں السلام علیکم السلام علیکم.
قالوا سلاما کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو اچھے طریقے سے پیسفلی اس جگہ سے اٹھتے، پیسفلی بات کا رخ کسی اور بات کی طرف موڑ دیں. جس موضوع پر بات ہو رہی ہے، جس موضوع پر وہ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کے نبی کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ بات کا رخ بدلتے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ موسم کی بات شروع کر دیں، آپ کسی اور ٹاپک پر بات شروع کر دیں. یہ ہے قالوا سلاما کا مطلب. یہ ہے عارضہ للمشرکین، ان سے اعراض کرنا، ان کو اگنور کرنا، ان کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے ٹال دینا. یہ ہے اس کا مطلب. حکمت سے کام لیں، یعنی دعوت میں حکمت جو ہے اس کی یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب آپ دین کی دعوت کا کام کریں گے لوگ آپ کو برا بھلا تو کہیں گے. یہ تو تمام نبیوں کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا رہا ہے. تو آپ اگر نبی اس سے سپیر نہیں کیے گئے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نماز کی تلقین کریں، آپ دین کی دعوت کا کام کریں، آپ داڑھی رکھیں، آپ سنت کا لباس پہنیں، آپ سنت کے مطابق اپنے بزنس کو چلائیں، تو لوگ مذاق تو اڑائیں گے، لوگ آوازیں تو کسیں گے. اس سے تو نبی بھی نہیں بچ سکے. تو آپ کی حیثیت کیا ہے؟ دس از انیویٹیبل، یہ ہونا ہی ہے. اور اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ٹٹ فار ٹیٹ نہیں کرنا. اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا، گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا. ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا جواب اچھائی سے دینا ہے. اور اچھائی یہ آپ کے علم میں ہے. tit for tat mean to respond in the same way. If somebody is swearing at you and you in response start swearing at him, so you have to be calm, you have to control your tongue. You don't say evil things what he is saying to you. So be good, you are Muslim, you are believer. Don't respond in the same way, in an evil way. That's what tit for tat means. So اس میں کوئی آدمی کتنا بھی برا ہو، کوئی آدمی آپ کو کتنا بھی برا بلا کہے، اس کا جواب بھی آپ نے اچھائی سے دینا ہے. اس کی جو بیسٹ ایگزامپل ہم دے سکتے ہیں سورہ طٰہٰ میں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا، اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے. تو پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ، کہ اس سے بہت نرمی سے گفتگو کرنا. یعنی اتنا ظالم شخص ہے، قاتل ہے، مرڈر بھی عام مرڈر نہیں ہے، معصوم بچوں کا قاتل ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں نیو بورن بیبی، کتنا بیوٹیفل بیبی ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، چھوٹے چھوٹے ہاتھ اور چھوٹے چھوٹے پیر. جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے سارے اس کو دیکھتے ہی ہیں، کبھی کوئی اس کے ہاتھ کو پکڑتا ہے، کبھی اس کی آنکھوں کو دیکھتا ہے. یعنی وہ بھی اللہ کا میریکل ہے، اتنا چھوٹا سا انسان تو کتنا بیوٹیفل ہوتا ہے. سب لوگ بچے چھوٹے نیو بورن بیبی کی طرف محبت سے دیکھتے ہیں، اور وہ کیا کرتا ہے؟ نیو بورن بیبی کو قتل کرتا ہے. وہ قاتل ہے نیو بورن بیبیز کا. تو اس سے بڑا ظالم اور شقی القلب انسان اور کیا ہو سکتا ہے؟ The most wicked person in the entire human history is Pharaoh. And اس سے بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو کہا اس سے بھی ذرا گفتگو نرم کرنا، غصے میں نہ گفتگو کرنا اس کے ساتھ. تو یہ اس مثال سے ہم پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایز اے مسلم ہمیں اپنے رویے پر ضرور غور کرنا چاہیے. اور بعض اوقات ظاہر انسان ہے، اور انسان ہونے کے ناطے ہم اپنا جو ہے وہ کنٹرول وہ اپنے آپ پر نہیں رکھ پاتے. تو اس لیے ان آیات میں، اس آیت میں میرا خیال آج ایک ہی آیت کی تشریح کرتے ہیں، آیت نمبر 106. تو اس میں میں اس کو پھر سے گفتگو اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں 1-2 منٹ میں. Prophet sallallahu alaihi wasallam is being said, ittabi ma uhiya ilayka min rabbik. O Messenger sallallahu alaihi wasallam, just follow and practice whatever has been revealed to you without any compromise.
and La ilaha illahu, there is no God but Allah subhanahu wa ta'ala, wa arizan al-mushrikeen, and ignore the mushrikeen, and ignore the idol worshippers. If they are bullying you, if they are making fun of you, if they are making the mockery of your message, if they are making the mockery of even Allah subhanahu wa ta'ala, just ignore them. Do not get involved in argument with them. Do not do tit for tat. Do not respond in an evil way. They are evil. You are different. Your level is different, Ya Rasulullah. And similar advice is given to all the followers of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. If in your school, in your college, at your workplace, non-Muslims are making the mockery of your religion, do not get angry. Do not lose your control. Do not respond in an evil way. Be good to them. Be the real followers of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So this is the message in this ayah of Surah An'am, ayah number 106. یہ آیت نمبر 106 تھی اور اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ how do we control our behavior. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.